2 کپ سوجی لیں گے اور 1 کپ دودھ کا لیں گے اور اس دودھ کو اس سوجی میں مکس کر دیں گے۔ دودھ کم تھا، اس سے سوجی اچھے سے گیلی نہیں ہوئی تو اور آدھا کپ اور دودھ شامل کر لیں گے۔ کڑاہی میں 1 کپ تیل ڈال کر اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس میں یہ سوجی ڈال دیں گے۔ یعنی آنچ پہ سوجی کو بھون لیں گے اچھے سے جب تک اس کا کلر لائٹ براؤن نہیں جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے، براؤن ہو چکا ہے تقریباً۔ اس کو مزید 2-4 منٹ کے لیے ڈرائی فروٹس بھی کاٹ لیے ہیں۔ 1 ٹیبل سپون میں نے بادام کاٹے ہیں، 1 ٹیبل سپون میں نے پستہ ہے۔ اب اس میں چاش ڈال دیں گے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی ڈلیاں سی بن چکی ہیں اور یہ بہت مزے کی لگیں۔ چولہا بند کر دیں گے اور اس کو سرونگ ڈش میں یا باؤل میں نکال لیا ہے۔ اب اس کے اوپر ڈرائی فروٹس کی گارنشنگ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت زبردست مزیدار حلوے کی ریسیپی۔ اس کو مکھنڈی حلوہ بھی کہتے ہیں، کڑکنا حلوہ بھی کہتے ہیں اور دانوں والا حلوہ بھی کہتے ہیں۔ 2 کپ سوجی لیں گے اور 1 کپ دودھ کا لیں گے اور اس دودھ کو اس سوجی میں مکس کر دیں گے۔ اچھے سے ہلا لیں گے۔ دودھ ڈالنے کا مقصد سوجی کو اچھے سے گیلا کرنا ہے۔ یہ دودھ کم تھا، اس سے سوجی اچھے سے گیلی نہیں ہوئی تو اور آدھا کپ اور دودھ شامل کر لیں گے۔ کڑاہی میں 1 کپ تیل ڈال کر اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس میں یہ سوجی ڈال دیں گے۔ درمیانی آنچ پہ سوجی کو بھون لیں گے اچھے سے جب تک اس کا کلر لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا۔ ایک برتن میں 2 کپ چینی لیں گے اور 4 کپ اس میں پانی شامل کر لیں گے۔ دوسرے چولہے پہ پانی ابلنے کے لیے رکھ دیں گے، یعنی چاش بننے کے لیے رکھ دیں گی۔ سوجی کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے۔ میں نے اس پانی میں ½ ٹی سپون جو ہے وہ چھوٹی الائچی کا پاؤڈر ڈال دیا ہے، سبز الائچی۔ چاش تیار ہو چکی ہے اور چولہا بند کر دیا ہے میں نے۔ سوجی کا کلر بھی براؤن ہو چکا ہے تقریباً۔ اس کو مزید 2-4 منٹ کے لیے میں بھون لوں گی۔ ادھر میں نے گارنشنگ کے لیے ڈرائی فروٹس بھی کاٹ لیے ہیں۔ 1 ٹیبل سپون میں نے بادام کاٹے ہیں، 1 ٹیبل سپون میں نے پستہ لیا ہے اور 1 ہی ٹیبل سپون کاجو، 2 ٹیبل سپون ناریل گرائنڈ کر لیا ہے اور کشمش میں نے لی ہے 1 ٹیبل سپون۔ سوجی کا کلر براؤن ہو چکا ہے، اب اس میں چاش ڈال دیں گے۔ کشمش اور ناریل بھی ڈال دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی ڈلیاں سی بن چکی ہیں اور یہ بہت مزے کی لگیں گی کھانے میں۔ اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے بھون لینا ہے تاکہ پانی بھی خشک ہو جائے۔ حلوے میں سے گھی نکلنا شروع ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تیار ہو چکا ہے۔ چولہا بند کر دیں گے اور اس کو سرونگ ڈش میں یا باؤل میں نکال لیں گے۔ حلوے کو باؤل میں نکال لیا ہے، اب اس کے اوپر ڈرائی فروٹس کی گارنشنگ کر دیں گے۔ اب ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔